نبی اکرم کی ہدایت محض ایسی نہیں ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے فرد اپنے کمال کو حاصل کرے گا، کوئی ایک شخص اپنے کمال کو حاصل کرے گا، معاشرے کے افراد اپنے کمال کو حاصل کریں گے، بلکہ پورا معاشرہ اپنے کمال کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، معاشرے کا رابطہ بڑھ جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، اور وہ تمام کام جن کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے، اس اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو نبی اکرم کے اقوال پر عمل کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم نے اپنے اقوال میں اسی درس کو بہت زیادہ واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جو قول میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کے اندر بھی یہی روح نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ عاجزی اور انکساری بندے میں رحمت کو بڑھا دیتی ہے، تو تم لوگ عاجزی اور انکساری اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور نبی اکرم کی ذات عاجزی اور انکساری کا بہترین نمونہ تھی۔ عاجزی اور انکساری کیا ہے جس کو عربی میں تواضع کہا جاتا ہے؟ تواضع، عاجزی، انکساری یہ ہے کہ انسان تمام انسانوں کو اپنا ہی جیسا سمجھے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر قرار دے، یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے۔ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور اپنے آپ کو یا ان کے برابر یا ان سے کم قرار دینا، یہ تواضع اور انکساری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تواضع اور انکساری کو بہت زیادہ پسند فرمایا، لہذا نبی اکرم کی ذات کا ایک بہت بڑا پہلو، ایک بہت اہم پہلو جو ان کی تبلیغ کے اندر انتہائی کار فرما رہا، وہ یہی تواضع اور انکساری کو اختیار کرنا تھا۔ عام انسان اس کے اوپر عمل کرے تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت میں اضافے کا سبب بنے گا، اور رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تواضع اختیار کرے۔ اب تواضع زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، عاجزی اور انکساری زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، بلکہ میں تو یوں بھی کہوں گا کہ بہت ساری جگہوں پر تواضع اور انکساری کی نمائش کرنا بہت آسان ہے، یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے تواضع اور انکساری کر دے، یہ کام تو بہت آسان ہے کہ آپ کسی کے سامنے ذرا سا جھک کر مل لیجئے، ہاتھوں کو بہت اچھے طریقے سے تھام کر مل لیجئے، یہ ظاہری تواضع اور انکساری، اس کے لیے نبی اکرم ارشاد نہیں فرماتے۔ تواضع اور انکساری تو وہ ہے کہ دل میں دوسرے انسان کا احترام رکھے، دوسرے انسان کو اپنا جیسا سمجھے، بلکہ میں نے عرض کیا کہ اپنے سے بہتر قرار دے۔ تو اگر کوئی یہ ظاہری تواضع اور انکساری کرتا ہے اور دل کے اندر اپنے آپ کو وہی بڑا پاتا ہے، بڑائی کا شکار ہے، تو یہ تو اور شرک ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ پروردگار کے بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھے کام کو انجام دیتا ہے، تو یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو شرک کے زمرے میں چلا جائے گا۔ ہاں، خلوص دل سے انکساری کو اختیار کرے، خلوص دل سے عاجزی کو اختیار کرے، اور وہ اس طریقے سے کہ جب بھی کوئی انسان اس کے سامنے آئے اپنے اندر یہ سوال کرے کہ اس بندے کا خالق بھی خدا ہی ہے، تو کس قسم کے رویے کو وہ خدا پسند کرے گا۔ ظاہر خدا نے متعال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمام بندے، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام بندے اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے خاندان کی طرح ہیں، تو جو ان کے ساتھ بہتری کرے گا خدا اس کو اچھا مقام دے گا۔ اسی بات کو نبی اکرم نے اس حدیث شریف کے اندر بھی ارشاد فرمایا، تو فرمان ہوا کہ تواضع اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ عملی صورت کیا ہوگی تواضع کی، اور تواضع کے مقابلے میں کیا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کرتے چلیے۔ تواضع کے مقابلے میں تکبر ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے سے پست سمجھے، اور اس کی عملی صورت ہماری عام زندگی کے اندر جا بجا نظر آتی ہے۔ لہذا آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیے کہ آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو آپ پہلے خود سلام کرنا چاہتے ہیں یا منتظر رہتے ہیں کہ دوسرا شخص آپ کو سلام کرے؟ اور بعض لوگ تو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ شاید ان کو سلام کرنے کی فکر ہی نہیں رہتی، تو پہلے تو سلام کرنے کی عادت ڈالیے اور سلام کے جواب دینے کی، پھر یہ دیکھیے آپ کے اندر توقع کس بات کی ہے۔ آپ چاہتے ہیں دوسرے آپ کو پہلے سلام کریں، یعنی کہ نہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے سلام کریں، اور نمائشی کام میں نہیں، اس تعظیم کے ساتھ کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا احترام مجھے اللہ کے نزدیک محبوب کر دے گا۔ تو اگر آپ خود سے بڑھ کر سلام کر رہے ہوں، خود سے اس کے سامنے پہنچ جائیں، یہ عاجزی کی علامت ہے، یہ تواضع کی علامت ہے۔ ایک علامت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی جس کو آپ اپنی زندگی میں جا بجا ڈھونڈیں گے اور خود بخود اپنے اندر پالیں گے کہ آپ کے اندر عاجزی اور انکساری کس حد میں ہے، اور نعوذ باللہ تعالی تکبر
کس حد میں ہے، اور خدا نہ کرے اگر تکبر ہے تو اس کو فوراً علاج کیجئے، جس طرح آپ بدن کی بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکبر روح کے لیے انتہائی نقصان دہ بیماریوں میں سے شمار کی جاتی ہے۔ تو تواضع کی ایک علامت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ آپ جب کسی محفل میں داخل ہوں تو کیا توقع کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں، ذرا سی کسی بلند مقام پر بٹھائیں، کسی ایسی جگہ پر بٹھائیں جہاں پہ آپ پرومیننٹ نظر آئیں، ذرا ابھرتے ہوئے نظر آئیں، یہیں کہ نہیں؟ جب آپ محفل میں جاتے ہیں تو جہاں آپ کو جگہ مل جاتی ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس بات کا برا نہیں مناتے کہ کسی نے آپ کو آگے بٹھایا یا نہیں بٹھایا، یا آپ کو احترام دیا یا نہیں دیا۔ اگر آپ کے ذہن میں اس طرح سے ہے کہ نہیں، سب میرا احترام کریں، میرے لیے جگہ چھوڑ دیں، کچھ جگہ میرے لیے بنائیں، کوئی اپنے لیے کسی اہمیت کے قائل ہو رہے ہوں دوسروں کے لیے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تواضع اور انکساری نہیں ہے۔ انکساری اور عاجزی یہ ہے کہ جس طرح سب ہیں اس طرح سے میں ہوں، اور یہ سب بلکہ مجھ سے بہتر ہیں، تو میں محفل میں اس مقام کو اختیار کروں کہ جو بہرحال کم سے کم عام لوگوں کی جگہ ہو، اپنے لیے کسی خاص مقام کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کروں۔ اور نبی اکرم کا مقام دیکھیے کہ وہ خاتم الانبیاء تھے، اللہ تعالیٰ کے خلق کیے ہوئے انسان کامل، اور ان کی کیفیت اس طرح سے تھی کہ جب محفل میں کوئی داخل ہوتا تھا جہاں نبی اکرم تشریف فرما ہوتے تھے تو مطلقاً اندازہ نہیں لگا پا سکتا تھا کہ اس محفل میں نبی اکرم کون سے ہیں۔ اس طریقے سے نبی اکرم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور اصحاب کو جان بوجھ کر اس طرح سے بٹھایا کرتے تھے کہ آنے والا احساس نہ کر پائے، یہ نہ سمجھے کہ یہ جو اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کسی خاص جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو بلند کیا ہوا ہے، یہ نبی اکرم ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، بڑے سادگی کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے۔ ہاں، بعض جگہ تقاضے ایسے تقاضے ہیں کہ جس میں آپ کو کسی اونچی جگہ پہ جانا پڑے، مثلا فرض کر لیجیے آپ نے کسی کو خطاب کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا پرومیننٹ ہونا پڑے گا، یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ ایک دفعہ معاملہ یہ ہے کہ نہیں، محفل ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کریں، یہ تکبر ہے۔ اور تواضع کی تیسری علامت یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور مثلا فرض کر لیجئے کوئی بحث چل نکلی ہے کہ آپ ایک بات ثابت کر رہے ہیں، سامنے والا انکار کر رہا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے، تو اپنی بات کو بلا وجہ میں آگے مت بڑھائیے۔ آپ نے اپنی بات کہہ لی، آپ نے اپنی دلیل دے دی اور سامنے والی کی دلیل بھی سن لی، اب بلا وجہ کی ایک بحث مت کیجئے۔ یہ تکبر ہے کہ میں یہ سوچوں کہ سامنے والا وہ مانے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں مانے؟ میرے اندر کون سی ایسی خاصیت ہے کہ سامنے والا میری بات مان لے؟ ممکن ہے میں غلطی کر رہا ہوں، تو یہ اصرار کرنا کہ نہیں سب میری بات مانیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے سامنے تسلیم ہو جائیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تواضع کی علامت کیا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ اگر غلط کہہ رہے ہیں تو بات تو بڑھائیے ہی نہیں۔ تواضع کی علامت یہ ہے کہ آپ فوراً مان لیجئے کہ ہاں بھائی اس جگہ کے اوپر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور میں عرض کروں گا کہ یہ دنیا کا سخت ترین کام ہے۔ یہ بہت سخت ہوتا ہے کہ انسان کسی سے یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی غلطی میری تھی، سخت ترین کاموں میں سے ہے، لیکن یہ تواضع اور عاجزی اور انکساری کی علامت ہے جس کو نبی اکرم نے فرمایا کہ اختیار کرو۔ فرمان نبوی بہت زیادہ گہرے معاشرتی روابط کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سوچئے ایک فضا بن گئی جہاں ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ پہلے خود سلام کرے، جہاں ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے معاشرے میں دوسروں کو زیادہ اہمیت دی جائے، خود اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکھے، جہاں پر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بات کہوں گا، لوگ اگر ماننا چاہتے ہیں تو مانیں، نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، میں ان کی بات ضرور سنوں گا، اور اگر کہیں کوئی غلطی کرتا ہے، چوتھی علامت تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، جو دنیا کے سخت ترین کاموں میں سے ہے۔ دیکھیے معاشرہ کتنا اچھا معاشرہ ہو جائے گا، لوگوں کے تعلقات کتنے اچھے ہو جائیں گے، کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے معمولی باتوں کے اوپر جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے آفیسز کے اندر تو ہم یہ چیز بہت ہی زیادہ دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کسی کا اسٹیٹس اوپر ہو گیا، کسی کا گریڈ زیادہ ہو گیا، کسی کی رینکنگ ذرا سی بڑی ہو گئی، تو صاحب وہ اپنے لیے ایک عجیب و غریب پروفائلز قائل ہو جاتا ہے، پروٹوکولز قائل ہو جاتا ہے کہ تم تو مجھ سے نیچے تھے، تم نے یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر ڈالا۔ صاحب یہ سب کا سب تکبر کی علامت ہے۔ نبی اور فرمان نبی کی روشنی میں، ان کی حیات طیبہ کی روشنی میں، یہ تکبر کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ متکبر آدمی کے سامنے تواضع کرنا ہی غلط ہے، لہذا نبی اکرم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ متکبر کے سامنے تکبر کرنا عین تواضع ہے۔ متکبر کے سامنے تکبر دکھانا عین تواضع ہے، یعنی اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو خود تکبر دکھا رہا ہے، اپنے لیے طمطراق کا قائل ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا تو یہ پروٹوکول ہے، وہ پروٹوکول ہے، اس کے سامنے کبھی تواضع مت کیجیے۔ آپ کے تواضع کرنے سے وہ اور زیادہ اپنے تکبر میں بڑھتا چلا جائے گا۔
تو وہاں پر آپ تواضع مت دکھائیے، یہ تو اور غلط ہو جائے گا، ایک ظلم کو بڑھانے کے برابر ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ اپنی زندگی کو جاری رکھیے، جس طرح سے آپ رہتے ہیں اس طرح سے رہیے۔ ہاں عام آدمی ملا، آپ سے بھی کم ملا، اس کے سامنے آپ تواضع دکھائیے، اپنے آپ کو جھکا لیجئے۔ نبی اکرم اس کو پسند کریں گے، اور نبی اکرم نے کتنا زیادہ پسند فرمایا کہ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک مسلمان کہیں پر بیٹھا ہوا ہو، کوئی دوسرا مسلمان آئے اور یہ اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو جائے، اس کو جگہ دے دے، فرمایا جنت میں داخل ہونا اس کا حق ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیے، یہ صرف معاملہ جگہوں کا نہیں ہے کہ مثلا بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑ دے، یہ دسیوں اور چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی انسٹیٹیوشن کے اندر ہیں، کسی ادارے کے اندر ہیں، کوئی آپ نے کوئی ایسا حلقہ احباب بنایا ہوا ہے جہاں آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ کون رئیس ہو، کون مرؤوس ہو، کسی کی پوزیشن زیادہ ہو، کس کی کم ہو۔ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تواضع اور انکساری اختیار کیجیے، آپ تھوڑے سے کم ہو جائیں گے، اللہ کی نظر میں آپ بڑھ ہی جائیں گے۔